اور چونکہ بہت دیر تک محفل نے چلنا بھی نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت امیر محترم کی آمد ہونے والی ہے اور اصل خطاب آپ ان سے سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھ سے پیشتر بھی آپ نے علماء، خطبہ، مقررین سے گفتگو سماعت کی ہوگی۔ مجھ سے پہلے جو گفتگو ہمارے حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب فرما رہے تھے، میں نے ان کے آخری کے چند جملے بھی میں نہیں سن سکا، بلکہ شاید میری آمد کے بعد انہوں نے چند اشعار ہی پڑھے اور اس کے بعد گفتگو ختم کر دی۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ توبہ کی آخری آیہ کریمہ ہے، آخری آیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو بیان فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن میں نبی کی میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات تو جب کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو مجھے اس کے ایمان پہ شک ہونے لگتا ہے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، سب قرآن میں بیان کر دیا۔ ہر رطب و یابس کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ پھر قرآن کہتے ہیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا بیان قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں یا یہ قرآن میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا نیرا جہل ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اعلی علمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو اس کے پاس علم نہیں ہے یا پھر اس کے دل میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور نفرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ہر رطب و یابس کو بیان فرمایا، ہر چیز کا بیان فرمایا، تو محبوب کی میلاد کا ذکر کیوں نہ ہوگا؟ البتہ یہ ہے کہ ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن کا انکار کرے تو اس کو آسان زبان میں آپ یہ سمجھے دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے، سمندر کو سب دیکھتے ہیں، لیکن کیا سمندر میں دیکھنے والا ایک بندہ جو سرسری نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے؟ بچے کہیں گے پانی ہے، عام لوگ کہیں گے صرف پانی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس میں تیراک ہو، غواص ہو، تو وہ بندے کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر تو سیپ بھی ہے، اس کے اندر تو موتیاں بھی ہیں، اس کے اندر تو مچھلیاں بھی ہیں، اس کے اندر تو معدنیات بھی ہیں۔ جس کا علم جتنی گہرائی کا ہوگا وہ سمندر میں اتنا اندازہ کر سکے گا بلا تمثیل۔ جب دنیا کے سمندر کے اندر ہر بندہ موتی نکالنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہ ہر بندہ موتی کا اندازہ لگانے کی استطاعت رکھتا ہے تو قرآن بھی علوم و معارف کا سمندر ہے، اس کے اندر ہر بندہ کیا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے امام اعظم جیسی ہستیاں چاہیے، اس کے لیے غوث اعظم جیسی ہستیاں چاہیے، اس کے لیے مجدد اعظم جیسی ہستیاں چاہیے تاکہ وہاں سے نکات نکال کر، نکات کے موتی نکال کر امت کے سامنے پیش کر سکے۔ دیکھو اللہ نے محبوب کی میلاد کا ذکر کیا اور کس شان سے کیا۔ پہلی بات میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت کے تذکرے کو یا حضور کی آمد کے ذکر کو۔ حضور دنیا میں کیسے تشریف لائے، حضور کی آمد کیسے ہوئی، ان واقعات کو بیان کر کے اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ حصول برکت کا سبب ہے یہ۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ کی طرف سے تحقیق تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے۔ ہمارے علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رسول کی جو تنوین ہے وہ عزت کا فائدہ دے رہی ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس عزت
عزت والے رسول تشریف لائے. آپ دیکھیں قرآن نبی کی آمد کا ذکر کس احترام کے اور کس عزت کے ساتھ کر رہا ہے. صرف رسول نہیں فرمایا بلکہ رسول فرمایا. تب یہ تنوین عزت کا فائدہ دیتے بتا رہی عزت والے رسول تشریف لائے. گویا کہ ہر رسول عزت والا ہے، لیکن قرآن جب سید الانبیاء کا ذکر کرتا ہے تو کس عزت اور تعظیم کے ساتھ کرتا ہے. اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم میرے محبوب کا ذکر کرنا ہمیشہ عزت کے ساتھ کرنا، ہمیشہ تعظیم کے ساتھ کرنا. اس لیے کہ ان کی عزت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے. اہل سنت کے امام کہتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. ان کی عزت کا عالم یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے درمیان عزت والے رسول تشریف لائے. اب یہاں اندازہ کریں ان کی عزت کیا ہے، اللہ کے نزدیک عزت کیا ہے. دیکھو حضور کی عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اگر وہ چاہیں ان کی نظریں اٹھے تو ان کی عزت یہ ہے کہ اللہ قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. ان کی عزت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلتا لیکن قدرت نے یہ قانون بنا رکھا ہے. حبیب جو تیری ادائیں ہیں وہی میری عبادت ہے، جو تیری ادائیں نہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں رسول اللہ کی عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ اکبر. کوئی بندہ اگر 4 رکعت والی نماز کی نیت کرے، کوئی بندہ اگر 4 رکعت والی نماز کی نیت کرے اور 2 رکعت پر وہ جلدی جلدی میں سلام پھیر دے تو بولو کتنا بھی بڑا محدث ہوگا، کتنا بھی بڑا مفتی ہوگا، کتنا بھی بڑا خطیب ہوگا، کتنا بھی بڑا ادیب ہوگا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ میاں آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھی، 2 پہ سلام پھیر دیا، اب آپ پھر سے نماز ادا کیجئے. بولو یہی تو قانون ہے اللہ کا. مگر قربان جائیں یہ میرے نبی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہجرت کے وقت میں سفر ہجرت میں اللہ اکبر مکے سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں حضور کو اپنے غلاموں کی جلدی کا احساس ہے کہ مدینے والے روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور آ کر کے حضور کی رات رکھتے ہیں، حضور کا انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. مدینے والوں کا شوق، مدینے والوں کا ذوق، مدینے والوں کا تجسس. حضور کو خیال تھا میرے آقا سفر جلدی جلدی طے کرنا چاہتے تھے. اس جلدی میں حضور نے 4 رکعت کی نیت کی اور 2 پہ سلام پھیر دیا. اللہ اکبر. کیا عزت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. اگر کوئی اور 4 رکعت کی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیر دے تو اس کو نماز دہرانے کا حکم ہے. لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نے 4 کی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیرا تو اللہ نے یہ نہیں کہا پھر سے پڑھو، بلکہ کہہ دیا گیا محبوب نے 4 کی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیر دیا. اب ہر سفر کرنے والا 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی پڑھا کرے گا. ہمیں 4 سے کیا محبوب، ہمیں تو تیری عطاؤں سے پیار ہے. سبحان اللہ. یہ عزت والے رسول، یہ عزت والے رسول. اسی لیے سفر میں 4 رکعت والی نماز، سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے ہیں، اسے قصر کرتے. کیوں قصر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محبوب نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو سب کے لیے لازم کر دیا گیا. محبوب کو نہیں کہا گیا کہ آپ 4 پوری کریں، بلکہ 4 والوں کو کہا گیا کہ آپ 4 سے 2 پر آ جائیں. اس لیے کہ محبوب کی ادا پیاری ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے. اب یہ عزت والے رسول آئے، عزت والے رسول. اب قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے. میرا آج کی محفل کا اصل عنوان یہی ہے، قرآن ان کی شان کیا بیان کرتا ہے.
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو عزت والے رسول ہیں ان کی صفت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. یعنی اللہ عز و جل اپنے محبوب کی شان اور ان کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو عزت والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تمہیں پریشانی میں دیکھ کر، تمہیں مشقت میں دیکھ کر یہ رسول بے چین ہو جاتے ہیں، یہ رسول بے قرار ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا حریص علیکم، اور یہ تم پر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ طلب کرنے والے ہیں. حریص ہیں، حریص، یہ اور زیادہ طلب کرتے ہیں. اللہ تمہیں جو نعمت دیتا ہے اس نعمت کو یہ مزید اور چاہتے ہیں. جب اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت کی اور بڑھوتری چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان ہے. اب آئیے یہاں اصل عنوان کی شروعات ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے ہمارے جلسوں میں، میلاد کی محفلوں میں یہ بار بار سنا ہوگا کہ ہمیں حضور سے عشق کرنا چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی سید صاحب ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں حضور سے عشق کرنا چاہیے. لیکن آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ساری امت مل کر ایک رسول سے جتنا عشق نہیں کر پاتی، ساری امت مل کر ایک رسول سے جتنا پیار نہیں کر پاتی، ساری امت مل کر ایک رسول سے جتنی محبت نہیں کر پاتی، اس ایک رسول نے پوری امت سے اس سے زیادہ پیار کیا، اس سے زیادہ محبت فرمائی. ہمارے نبی کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے، ہمارے نبی کے دل میں ہمارا پیار کتنا ہے. اللہ اکبر. ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ ہمارے آقا ہم سے محبت کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارا اپنے نبی سے ایک رشتہ ہے، محب اور محبوب کا رشتہ. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں کہیں ہم اس محبت میں کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن میرے آقا کمزور نہیں ہے، وہ ہم سے پوری محبت کرتے ہیں اور محبت کا پورا حق ادا کرتے ہیں. اب تھوڑی دیر میرے سارے جوان بہت اپنی توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سنیں کہ ہم سے انہوں نے کتنا پیار کیا، ہم سے انہوں نے کتنی محبت کی، اور اس محبت کے صلے میں ہم نے اپنے نبی کو دیا کیا ہے، اس محبت کے صلے میں ہم نے اپنے نبی کو دیا کیا ہے. دیکھو میری قوم کے جوانوں، یہاں اکثر تعداد میرے جوانوں کی ہے. اللہ اکبر، اللہ، یہاں سب جوان ہے اور یقیناً سب کے دل میں حضور کی محبت ہے. ارے محبت ہے تبھی تو اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے وقت کی قربانی دے کر دور و نزدیک سے اس محفل میں آئے ہیں. لیکن ایک احساس یہاں سے لے کر جاؤ. دیکھو ہم محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے اصول سے ناواقف ہے. ہم حضور سے عشق کی بات کرتے ہیں لیکن اس عشق میں بھی حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن آقا ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، آؤ آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا. جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو علامہ جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، اور مثنوی کی یہ روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنا چاہتا ہوں. میری بہنیں اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، گناہ، اس گناہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، یہ اپنی جگہ جانے دیجئے. لیکن ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں. سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا کہ لوگ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کریں، لوگ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کریں تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس سے رسول
اللہ کا دل دکھتا ہے، اس سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے حضور علیہ السلام کے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ کر آنے والی گفتگو کو سنیں۔ عارف رومی لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ میرے آقا اپنی امت سے پیار کتنا کرتے تھے، اپنی امت سے محبت کتنی کرتے تھے کہ حضور کی تمنا تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے بلکہ میرا ہر امتی جنت میں جائے۔ حضور کو ایک تڑپ تھی، ایک محنت تھی، ایک جستجو تھی، ایک تمنا تھی کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آؤ عارف رومی کی روایت پڑھنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور کو کتنی تڑپ تھی، ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک یہودی کا جنازہ دیکھا، اور یہودی کا جنازہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکا پہ ستارے جھلملانے لگے اور ٹپ ٹپ حضور کے رخسار پہ آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ اس یہودی تک میرا پیغام نہ پہنچ سکا، اس یہودی تک میرا پیغام نہ پہنچ سکا۔ یہ دنیا سے جا رہا ہے تو جہنمی بن کر کے جا رہا ہے، کاش اس تک میرا پیغام پہنچ جاتا، اس تک کلمے کا پیغام پہنچتا، اور یہ دنیا سے جاتا تو کافر ہو کر نہیں، جہنمی ہو کر نہیں، بلکہ مومن ہو کر جاتا، کلمہ پڑھ کے جاتا تو جنتی ہو کر جاتا۔ اس لیے رو رہا ہوں، گویا حضور کی طرف ہے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جائے۔ حضور سب کو جنتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ عارف رومی کہتے ہیں ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اپنے اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، میرا بھی سلام قبول فرمائے۔ میرے آقا نے نگاہ اٹھا کر جبریل امین کو دیکھا تو جبریل کو دیکھ کر آقا نے سلام قبول کیا اور اس کے بعد ایک سوال کیا بتاؤ اے جبریل بتاؤ آج تمہارے لبوں پر ویسی مسکراہٹ تو نہیں، ویسی تبسم تو نہیں جیسے تبسم اور مسکراہٹ روزانہ تمہارے چہرے پہ رہتی ہے۔ جب تم میرے پاس آتے ہو تو تم بہت مسکراتے ہو، تم بہت خوش رہتے ہو، آج تمہارے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ تبسم کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کا جبریل کیسے مسکرائے گا؟ آج جبریل خوشی کا اظہار کیسے کرے گا؟ یا رسول اللہ جب آج میں سدرہ سے چلا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکلا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آپ ذرا جہنم کو دیکھ لینا اور جہنم کا مشاہدہ کر لینا، یعنی ذرا جہنم میں جھانک لینا۔ یا رسول اللہ میں جہنم کو آج دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم میں جھانک کر آیا ہوں، میں جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں نے جہنم کو دیکھا ہے تو میں نے جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھا ہے۔ آج اسی لیے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں، میرے ہونٹوں پہ تبسم نہیں، کیونکہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں ذرا غور تو کرو، سید الملائکہ جبریل امین اگر جہنم میں عذاب دیکھ لے تو ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، رات کی
के अंधेरे में गुनाहों की महफिलों को सजाने वालों, अल्लाह अकबर, जराइम करके कहे लगाने वालों, कभी गाने सुनकर, कभी औरतों पे पाप की नजर डालकर, कभी झूठ बोलकर, कभी हराम लुक़मे खाकर, कभी माँ बाप का दिल दुखाकर, कभी अल्लाह अकबर नमाजों को तर्क करके कहे लगाने वालों, शायद भूल गए हो कि अल्लाह का अज़ाब क्या है, मेरे अल्लाह की पकड़ क्या है। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह पर दिलेर होने वालों, जराइम पर इतलाने वालों, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरा अल्लाह अगर जहन्नम का अज़ाब किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, बल्कि अज़ाब तो अपनी जगह है। जहन्नमियों को जिस जंजीर से बांध कर अज़ाब दिया जाएगा, अगर उसकी एक कड़ी किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ भी पिघल करके बहने लगे, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, वो पहाड़ भी जल करके राख हो जाए। लेकिन अफसोस मुसलमान नमाज तर्क कर रहा है, उसको अल्लाह के अज़ाब का ख्याल नहीं। मुसलमान झूठ बोल रहा है, उसको अल्लाह के अज़ाब का ख्याल नहीं। मुसलमान जवान यूट्यूब और फेसबुक पर बैठ करके ज़िना के मनाज़िर, गज़लों के मनाज़िर, गानों के मनाज़िर, सीरियलों के मनाज़िर देख रहे हैं। उन भोले भाले जवानों को पता ही नहीं है कि इस पर अज़ाब क्या मिलने वाला है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे खूबसूरत और नन्हे से चेहरों को देख करके मुझे एहसास होता है, हाय ये चेहरे जब जहन्नम में जलेंगे तो इनका क्या बनेगा। इतने कमजोर है इंसान, इंसान तो इतना कमजोर है कि अगर बत्ती और सिगरेट का चटका तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सोच तो सही, जिस अज़ाब से पहाड़ भी पिघल जाएं, जिस अज़ाब से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएं, जब वो तेरे कमजोर और नाजुक बदन पे डाला जाएगा तो तेरा हाल क्या होगा। यहाँ हंस हंस कर गुनाह कर रहे हो, यहाँ हंस हंस के जराइम कर रहे हो, मगर सुन लो, हंस हंस के जराइम करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया, गैब का नबी ने फरमाया, यहाँ जो हंस हंस के गुनाह करते हैं उनको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मगर वहाँ रोने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पछताने से काम नहीं चलेगा, वहाँ अल्लाह अकबर किसी को तौबा का मौका नहीं होगा, वहाँ तो तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। इसलिए अपने हाल पर रहम करो, जहन्नम के अज़ाब से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक मत बनाओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहन्नम का अज़ाब देख कर के आ रहा हूँ, इसलिए मेरे होठों से हंसी खत्म हो गई, मेरे होठों से तबस्सुम खत्म हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्रील बताओ ना कि तुमने जहन्नम में क्या देखा, तुमने जहन्नम में कैसा मंजर देखा। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना, एक एक जुमले को दिल में बसाना। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम की आग में जलते देखा है, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम की आग में जलते देखा है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम की आग में जलते देखा है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम की आग में जलते देखा है। सारी अक़वाम के नाम लेते हैं, सारे अंबिया की उम्मतों का जिक्र करते हैं, लेकिन जनाब ईसा के नाम पे आकर, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे आके, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पे आके जिब्रील रुक जाते हैं। मेरे आका बेचैन होकर पूछते हैं, जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को
بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ جبریل امین خاموش ہے، جبریل چپ ہے، جبریل جانتے ہیں یہ رسول وہ ہمت والا رسول ہے، یہ رسول وہ طاقت والا رسول ہے، یہ رسول وہ قوت والا رسول ہے کہ یہ کانٹوں پہ چلنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن امت کو جہنم میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ طائف کی وادیوں کے اندر لہو لہان ہو کر کے ان لوگوں کو دعا دینے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں لیکن امت سے پیار اتنا ہے، امت سے محبت اتنی ہے کہ امت کو جہنم میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی شان ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ امت پر بڑے مہربان ہیں، امت کا تکلیف میں پڑھنا بھی ان کو بے چین کر دیتا ہے، امت کا مشقت میں پڑھنا بھی ان کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ جہنم میں کیا دیکھ سکیں گے؟ یہ تو امت کے پیر میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتے، امتی کے پیر میں کانٹا چبھے بے قرار یہ ہو جاتے ہیں، امتی مشقت میں پڑے بے قرار یہ ہو جاتے ہیں۔ جبریل چپ ہے، آقا فرماتے جبریل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ اب آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تڑپ ہمارے حوالے سے کیسی محبت کیسی ہے، دیکھو سمجھو۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کوئی برات نکلی، کہیں جانے کے لیے برات نکلی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن سمجھانے کے لیے برات نکلی، نوجوان سارے محلے کے کاروں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے، سارے لوگ برات میں چلے گئے، ایسے میں ایک شخص آیا دوڑتے دوڑتے، برات میں جن عورتوں کا بچہ گیا تھا، بچے گئے تھے، جن عورتوں کے بچے گئے تھے، ان عورتوں میں سے ایک عورت کی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جو بھاگتے بھاگتے آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے، آپ بارات میں نہیں گئے؟ اس نے کہا بھابی میں بارات میں گیا تھا لیکن کیا حادثہ ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ اپنا ہائی وے نہ ہائی وے اس سے گاڑی ٹکرا گئی، جس میں دولہا بیٹھا تھا وہی گاڑی ٹکرا گئی۔ اب اسی گاڑی میں اس عورت کا بچہ بھی بیٹھا تھا جو ملی تھی، تو اب وہ نوجوان وہ شخص آنے والا جس نے منظر دیکھا ہے وہ آ کر کہتا ہے بے کیا بتاؤ بھابی جان، وہ فلاں بھائی ہے نا ان کے بچے کا تو پیر ٹوٹ گیا۔ یہ کیا کہے گا؟ ارے دوسروں کو چھوڑ، پہلے یہ بتا میرے بچے کا کیا ہے۔ وہ سب کے بچوں کو آج سننا نہیں چاہے گی کیونکہ اس کار میں اس کا بچہ بھی تھا، وہ اس کی دھڑکن تھی کہ میرے بچے کا کیا، وہ جو فلاں بھائی ہے اس کا بچہ تو جگہ پر ایکسپائر ہو گیا، پھر اس کی دل کی ممتا تڑپے کہ میرے بچے کا کیا، ارے سب کا چھوڑ میرے بچے کا بتا۔ وہ کہے گا میرا بچہ کیا، میرے بچے کا بتا، میرے بچے کا بتا، میرے بچے کا بتا۔ تو ایک ماں کی ممتا جو اپنے بچے کے لیے تڑپے گی، اس سے زیادہ رسول کی محبت والا دل تڑپ رہا تھا۔ جبریل تم نے سب کا ذکر تو کیا، سب کی امتوں کا ذکر تو کیا، میری امت کو بھی تم نے دیکھا؟ جبریل کی لبوں میں ہمت نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا، کیونکہ جبریل جانتے ہیں کہ اگر یہ سن لیں گے تو تڑپ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب میرے آقا نے پوچھا جبریل بتاؤ نا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آج تو میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا۔ بس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ بہنے لگی، داڑھی بھیگنے لگی، آنکھیں تر ہو گئی۔ جبریل کو بھی بھول گئے، سب کو بھول گئے، ایک ہی نغمہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، ان کا معاملہ میرے حوالے کر دے، اللہ میری امت کو بخش دے، ان کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں،
کوئی جواب اللہ کی طرف سے نہیں آتا، وہ رو رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، رات کے وقت میں ایئر فون لگا کر کے گھنٹوں گانے سننے والوں، سوچو کیا کبھی ہماری ماں بھی ہماری مغفرت کے لیے اتنا روئی ہے؟ فلموں میں زنا کے مناظر دیکھنے والوں، کیا ہمارا باپ بھی ہماری مغفرت کے لیے اتنا رویا ہے؟ کیا کبھی ہم خود بھی اپنی مغفرت کے لیے اتنا روئے جتنا وہ روئے؟ سید المعصومین ہو کر، سید المعصومین تمام معصوموں کے سردار ہو کر اپنی جان کے لیے نہیں رویا، اپنی جان کے لیے نہیں روئے تو ہم گنہگاروں کے لیے۔ اسی کو امام کہتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنی اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، بد ہنسے اور تم ان کی خاطر، ہم بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات پر رو کرا ہو، جو پوری رات رویا، ایک رات کی زندگی کی ہر رات رویا، زندگی میں صرف نہیں بلکہ بوقت ولادت بھی رویا، بوقت ولادت نہیں بوقت مثال بھی، جب قبر انور میں ان کو رکھا گیا، قبر انور میں اپنی فکر نہیں تھی، امت کی فکر تھی، اس وقت بھی زبان پر جاری تھا رب اپنی امتی، رب اپنی امتی۔ یہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ماں ہماری بخشش کی اتنی فکر نہیں کرتی، ہمارا باپ ہماری بخشش کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنا ہمارے رسول کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ہم کیسے ناہنجار، ہم کیسے بے وفا، ہم کس طریقے سے نبی کو بھول جانے والے، وہ ہمارے لیے روتے رہے اور ہم گناہ کر کے ان کا دل دکھاتے رہے، گناہ کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہندوستان میں انقلاب ابھی آ جائے، اسی وقت آئے، صرف بات اتنی ہے کہ ہمارا جوان سدھر جائے۔ اگر تم زنا کے اڈے پہ جانا چھوڑ دو تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، اگر تم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنا چھوڑ دو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، اگر تم شراب کی بوتلوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دو پوری کائنات میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تم نبی کو قبر میں ان کا دل دکھا رہے ہو، اس لیے اللہ نے تم سے خوشیاں چھین لی ہے، اللہ نے ہم سے راحتیں چھین لی ہے، اللہ نے ہم سے مسکراہٹیں چھین لی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، عشق رسول کا دعویٰ تو سب کو ہے، لیکن کوئی میرے نبی سے عشق تو کرے، کوئی ان کا خیال تو کرے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حضور عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کوئی جواب نہیں آتا تو حضور اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، اپنے امت کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، جبریل کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بھی گویا کہ حضور نے نظر انداز فرما دیا۔ ایک ہی فکر امت کی، میری امت کو جہنم میں دیکھا گیا، میں ان کو جہنم سے کیسے نکالوں، ان کی بخشش کیسے کراؤں؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اپنی امتی، رب اپنی امتی۔ گھر سے نکلتے ہیں اور دور مدینہ منورہ کے ایک جنگل میں جاتے ہیں، اس جنگل میں ایک غار تھا، غار، اس غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ غار میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں اور رب اپنی امتی، رب اپنی امتی، رب اپنی امتی ایک ہی فریاد کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ مسلمانوں، عارف رومی، علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ عارف رومی لکھتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، اللہ کے رسول روتے رہے، امت کے لیے دعا کرتے، امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ اس حدیث پر محدثین نے جرح بھی کی ہے، لیکن میں اس جرح سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف امت کے اصلاح کے لیے جو عارف رومی نے لکھا ہے اس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور 3 دن ہو گئے، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں کوہرام بپا ہے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں امی حضور کہاں ہیں؟
آقا کہاں ہیں؟ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ آقا کہاں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر تھا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہم سے کوئی ناقدری ہو گئی ہو اور حضور کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہو. اس لیے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. صحابہ ہماری طرح زبانی دعوے دار نہیں تھے, وہ سچے عاشق رسول تھے, وہ سچے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. ان کو بھوک لگتی وہ میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتے, ان کی بھوک ختم ہو جاتی. ان کو پیاس لگتی وہ ساقی کوثر کا چہرہ دیکھ لیتے, ان کی پیاس مٹ جاتی. ان کو کوئی مشکل آتی مشکل کشا کا چہرہ دیکھ لیتے, ان کی مشکلیں ختم ہو جاتی. میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ارے جب وہ یاد آتے ہیں تو انسان غموں کو بھول جاتا ہے, جب وہ سامنے آتے ہوں گے تو غموں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہوگی. مگر اللہ اکبر. صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, تڑپتے بلکتے ہیں حضور کہاں گئے, حضور کہاں گئے. مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے ماؤں سے پوچھتے ہیں حضور کہاں گئے, حضور کہاں گئے. بالآخر صحابہ کرام نے مشورہ کیا چلو حضور کو ڈھونڈتے ہیں, حضور کو تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. 3 دن کے بعد چند صحابہ جنگل کی طرف نکلے, اور جب جنگل کی طرف نکلے تو کیا دیکھا, جنگل کے اندر پورا جنگل سوگوار ہے, پورا جنگل غموں کے ماحول میں ڈوبا ہوا ہے. ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے کھڑا ہے, بکریاں اس کے ارد گرد موجود ہیں اور وہ بکریاں گویا کہ رو رہی ہیں. جانور رویا نہیں کرتے, جانور غمگین نہیں ہوا کرتے. عام طور پہ جانوروں کو غمگین نہیں دیکھا جاتا. جانور اس لیے ہوتے ہیں انہیں خوشی اور غم سے کیا لینا, انہیں کسی کی موت اور حیات سے کیا لینا. لیکن اللہ اکبر, جانور پر کسی کا احساس ہو یا نہ ہو, لیکن جانوروں کو میرے نبی کی خوشیوں کا اور میرے نبی کے غموں کا احساس ہے. اللہ اکبر. وہ بکریاں خاموش کھڑی ہیں, ایسا لگتا ہے رو رہی ہے. صحابہ گئے اور جا کر کے پوچھا اے چرواہے, کیا تو نے کالی کالی زلفوں والوں کو, کیا تو نے میرے آقا نرگسی آنکھوں والوں کو تو نے دیکھا ہے, خوبصورت رخسار والوں کو تو نے دیکھا ہے. اے چرواہے بتا کیا ہمارے آقا تجھے نظر آئے. چرواہا کہتا ہے تمہارا آقا کون ہے میں نہیں جانتا, نرگسی آنکھوں والا محبوب کون ہے میں نہیں جانتا, کھلتے ہوئے رخسار والا کون ہے میں نہیں جانتا, کالی کالی زلفوں والا کون ہے میں نہیں جانتا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں وہ سامنے کا جو غار ہے اس غار سے 3 دن سے رونے کی ایسی دردناک آواز آ رہی ہے. اس غار سے 3 دن سے رونے کی ایسی دردناک آواز آ رہی ہے کہ اس آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے, میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے. جب وہ رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. صحابہ سمجھ گئے امت کی فکر میں, امت کے غم میں اگر کوئی رونے والی ذات اس وقت روئے زمین پہ موجود ہے تو آمینہ کے لال کے سوا کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام اس غار کی طرف گئے اور جب غار کی طرف پہنچے تو کیا دیکھا, حضور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور روتے ہوئے کہتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ آنسو نبی کی داڑھی سے ٹپکتے ہیں اور چونکہ وہ پتھریلی زمین تھی, پتھریلی زمین پہ پڑتے ہیں اور بہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی. آنسو اتنے بہے ایسا لگا کہ جیسے نہر جاری ہو گئی. اس کی عکاسی کر کر میرے امام نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضور کی آنسو اتنے بہ رہے تھے اور حضور دعا کر رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. صحابہ تڑپ گئے, صحابہ بلک گئے, صحابہ بے چین ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
آپ اپنے آپ پر بھی تو رحم فرمائیں حضور، اپنا بھی تو خیال فرمائیں حضور، اللہ آپ کی امت پر رحم کرے گا اور بخش دے گا، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں حضور، سجدے سے سر اٹھائیں لیکن میرے آقا نے کسی کی نہ حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول ہمارے لیے اتنا روئے، ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے، اس رسول کا کیا یہی حق تھا؟ اس رسول کا کیا یہی حق تھا کہ جو ہماری مغفرت کے لیے اتنے آنسو بہائے، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے؟ کیا ہم قبر انور میں اس نبی کا دل دکھائے؟ کیا یہی حق تھا؟ ہم نے کیا صلہ دیا اس رونے پر؟ ہم صلہ بھی کیا دے سکتے تھے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی، لیکن کم سے کم اتنا تو کرتے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ہم ان کے ساتھ وفا کریں۔ حیرت ہے جو جہنم سے بچانے کے لیے رات رات بھر، تین راتیں، پوری زندگی کی راتیں روتا رہا۔ ہم نے ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بجائے ہم نے پیار کس سے کیا؟ ہیرو سے کیا، فلم کے اداکار سے کیا۔ سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، آپ کے موبائل کے اسکرین پر فوٹو کس کی لگی ہے؟ ہی پکچر کے ہیرو۔ آپ کے موبائل کے اندر رنگ ٹون کیا ہے؟ میوزک، گانا۔ سوچو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچو، تھوڑا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، قیامت کے دن جس سے شفاعت کی بھیک لینا ہے، قبر میں جو ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے، قبر میں جو مشکل کشائی کے لیے آئیں گے، جو اندھیری قبر کو منور کرنے کے لیے آئیں گے، جو اندھیری قبر میں نور کے چشمے لہرانے کے لیے آئیں گے، جو اندھیری قبر میں نور کے دریا بہانے کے لیے آئیں گے، اس رسول کو چھوڑ کر آپ نے بال کٹائے تو ہیرو کے طریقے پر، آپ نے لباس پہنا تو ہیرو کے طریقے پر، آپ کے گھر کے اندر زندگی گزر رہی ہے ہیرو کے طریقے پر۔ حد تو یہ ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کل اگر غربت اور غریبی کی وجہ سے کسی کی پینٹ پھٹ جاتی تھی تو وہ اپنی پینٹ کو چھپاتا تھا، کوئی میری پھٹی ہوئی پینٹ نہ دیکھ لے، یہی تو ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر کسی فلم میں ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو میرا جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھوم رہا ہے، اس سے مانڈی نظر آ رہی ہے، اس سے اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، اس سے گھٹنے کے اوپر کا حصہ نظر آ رہے ہیں۔ علماء سے پوچھو، احناف کے نزدیک گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ ستر عورت میں آتا ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے اور اس کا دکھانا بھی حرام ہے۔ جو لوگ کسی کا ستر عورت دیکھے اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے اور دکھانے والے پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ مانڈیاں دکھ رہی ہے، گھٹنے دکھ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ صرف ایک ہیرو کی محبت میں کر رہے ہو۔ لیکن تھوڑا کبھی آپ نے سوچا جس ہیرو کو اتنا دل دیا کہ موبائل کے اسکرین پر اس کی فوٹو، جس ہیرو سے اتنا پیار کیا کہ فلم لگے تو بار بار دیکھنے کے لیے جاؤ، اسی کی طرح بال کٹاؤ، اسی کی طرح بالیاں پہنو، اسی کی طرح ہولیاں بناؤ، وہ ہیرو آپ سے کبھی محبت بھی کرتا ہے؟ آپ سوچو، جس کی تم نقل کر رہے ہو، جس سے تم پیار کر رہے ہو، کیا اس نے کبھی تم سے پیار کیا؟ ارے وہ تو اتنا بدبخت ہے، وہ تو اپنے ماں باپ سے بھی پیار نہیں کرتا، وہ تم سے کیا پیار کرتا؟ جو تم سے پیار کرے جہنم سے بچانے کے لیے تین رات زندگی کی ہر رات روئے، معراج پر جائے، معراج پر تو اللہ سے باتیں کرتے بس ایک ہی سوال کرے کہ میری امت کو بخش۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث میں بار بار لوگوں کو پڑھ کے سناؤں، احساس کرو کہ انہوں نے ہم سے پیار کتنا کیا۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان کے پاس آئی اور پوچھا، ابا جان، معراج میں رسول اللہ سے جو معراج میں اللہ سے آپ نے جو باتیں کی تھی
ابا جان معراج میں اللہ سے جو آپ نے باتیں کی تھی ان میں سے کوئی بات مجھے بتائیں۔ تو میرے آقا نے کہا میری بیٹی تو نے پوچھا اس لیے تجھے ایک بات بتاتا ہوں، سب نہیں بتاؤں گا، ایک بات۔ تو کہا ابا جان کیا بات ہے وہ ایک؟ تو آقا نے فرمایا میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے ایک نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ مچل گئی، سیدہ فاطمہ مچل گئی۔ بابا جب 70,000 بار اللہ نے پوچھا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا کیا مانگا؟ آقا نے فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی بات کہتا، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، میں 70,000 بار ایک ہی بات کہتا میری امت کو بخش دے۔ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے آپ اللہم صلی درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے، بے پناہ خوش نصیب ہے کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک کے عالمی امیر، ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی گفتگو میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جن کی گفتگو کو سن کر یورپ کے انگریزوں نے تک رویا، ان کی آنکھوں میں تک آنسو آئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، جس کے پیغام عشق رسول نے سفید جلد والوں کے سفید دلوں کو تک عشق رسول کی ہریالی سے ہرا بھرا کر دیا۔ آج وہ مرد کلندر آپ کی بستی میں آیا ہوا ہے اور میں حضرت کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو آپ کی کبھی کبھار خدمت کے لیے آ جاتا ہوں یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، ہمارے امیر کی خدمات ہے۔ آپ بہت بڑے مصنف ہیں، 2 درجن سے زائد کتابیں آپ نے لکھی، کئی مدارس 50 سے زائد مدارس جو ہے وہ آپ کی سرپرستی میں پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ کئی انگلش اسکولوں کے آپ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، کئی چیئرمین ہیں، کئی سرپرست ہیں۔ آپ نعت کو شاعر بھی ہیں، بہت اچھی نعتیں بھی لکھتے ہیں اور نعتیں لکھتے ہیں تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی یہ سنت جو فکر امت ہے، فکر امت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ دیکھو ہم مانگتے تو اپنے لیے، لیکن ہمارے امیر نے جو ہے جب مانگا تو پوری قوم کے لیے مانگا۔ کہتے ہیں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سو جس دم اپنا دیدار کراؤ آقا، اور جتنے مومن ہیں پریشان آقا، سارے مومنوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جتنے مومن ہیں پریشان آقا سب کی بگڑی کو بناؤ آقا۔ تو یہ فکر ہے، آج ایسی ہستی آپ کے علاقے میں ہے۔ میں 2 جملوں میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں اور پھر حضرت کو مائک دے دیا جائے تاکہ آپ حضرت کی گفتگو سن سکیں، اس لیے کہ صبح سے پہلے دلی پہنچنا ہے، اس لیے کہ 7:30 بجے میری فلائٹ ہے تو مجھے وقت پہ بھی پہنچنا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو 2 جملوں میں مکمل کر لوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا تھا کہ بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی 70,000 بار میرے اللہ نے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے اس کا جواب 70,000 بار اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، ایک ہی بات کہی مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بالآخر میرے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کرو، قیامت کے دن امت کے معاملے میں رسوا نہیں فرماؤں گا، آپ جس کو چاہیں گے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، شفاعت آپ کے سر پر ہوگی، شفاعت کا تاج آپ کے سر پر
ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نفس یہ کیا جرم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اللہ نے وعدہ کیا محبوب آپ جس کو چاہو گے ہم بخش دیں گے. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں, حضور نے اتنی محبت کی ہم سے, ہم بھی محبت کریں حضور سے. اور ایک آخری بات بس کروں, آپ جانتے ہیں یہ کان کیوں بجتے, کان بجنے کی وجہ, کان بجنا کس کو کہتے ہیں؟ کان بجنا کہتے ہیں اس کو, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پیچھے سے آواز دی, جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو آواز دینے والا نظر نہیں آتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کان بجنا. لوگ کہتے ہیں جن کی آواز ہے, اس کی آواز ہے, ایسا نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا جب تمہارے کان بجے, یعنی اچانک کان میں کوئی آواز آئے, پلٹ کے دیکھو کوئی نظر نہ آئے تو درود پڑھا کرو. کان بجتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کان بجتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اب درود کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پردہ اٹھایا کہ جب کان بجے تو درود کیوں پڑھو, کان بجتے وقت درود کیوں پڑھو. امام اہل سنت لکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کو قبر انور میں رکھا جا رہا تھا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے, کان لگا کر کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی رب ابی امتی رب ابی امتی. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی میری زبان پہ ہوگا رب ابی امتی. تو قبر میں رکھتے وقت بھی رب ابی امتی, اٹھتے وقت بھی رب ابی امتی. تو ابھی بھی حضور جو قبر میں موجود ہے تو حضور کی زبان پہ ابھی بھی جاری ہے رب ابی امتی رب ابی امتی. ابھی بھی حضور امتی امتی کہہ رہے ہیں. اللہ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو وہ قبر انور میں جو حضور کہہ رہے ہیں رب ابی امتی, میرا اللہ کسی امتی کو سنا دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں, وہ کان نہیں بج رہے, قبر انور کی آواز میرے کان میں آ جاتی ہے. تو جب نبی کی آواز کان میں آ جائے تو اس وقت حضور پہ درود ہی پڑھنا چاہیے. وہ کان نہیں بجتے, حضور کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. تو حضور آج بھی رب ابی امتی کہہ رہے ہیں. میرے امام کہتے جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, کیجئے چرچا ہونے کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. حضور کا میلاد مناؤ, کمکمے لگاؤ, پرچم لگاؤ, لیکن 12 دن تک کم سے کم حضور پر 12,000 مرتبہ درود بھی پڑھو. چہرے پہ داڑیاں نہیں ہے, چہرے پہ داڑیاں سجاؤ. حضور جھنڈوں سے جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ چہرے پہ داڑیوں سے حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں سنتوں کا ماحول پیدا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو ہے وہ میری گفتگو ختم ہو گئی, اور چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب کوئی اور بات کہنے سننے کی بجائے, چونکہ مجھے بھی حضرت کے ساتھ ہی جانا ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے حضرت کا بیان سن لیتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو نعت شریف وغیرہ کا آپ کا جو بھی پروگرام ہو پھر حضرت کے بیان کے بعد آپ پروگرام جاری رکھیں, کیونکہ ہم لوگ کو جلدی جانا ہے تو ہم اپنا پروگرام مکمل کر کے یہاں سے نکل جائیں, پھر آگے کا پروگرام آپ چلاتے رہیں. تو ناظم صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے. میں اجازت سے میں اب اس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے خطابات نے ہزاروں زندگیوں میں انقلاب برپا کیا. ہزاروں نوجوان جو ادھر ادھر گلی کوچوں میں پھرتے تھے, آپ کی تربیت نے ان کو دین کا داعی اور مبلغ بنا دیا. آئیے ایسے پیر طریقت رہبر شریعت السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. تو آئیے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن میلاد النبی, جشن میلاد النبی. حضور امیر سنی دعوت اسلامی